الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ فیضان سنت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک یوم عرس صدیق اکبر میں مقابلے کا سلسلہ ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 1625، حضور نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلکا۔ حضور نے فرمایا یا تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو مفہوم طالب علم بنو، طالب علم نہیں بن سکتے سننے والے بنو، سننے والے بھی نہیں بن سکتے تو محبت کرنے والے بنو۔ انبیاء کرام وراثت میں مال کو نہیں چھوڑتے، علم کو چھوڑتے ہیں، اور جو مال و دولت وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا 5 میں نہیں بننا، حضور نے فرمایا 5 میں نہیں بننا ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ کیوں پر فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح ملک و قوم کی حفاظت ایک سپاہی کرتا ہے، اسلامی سرحدوں کی نظریات کی حفاظت، اسلامی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اللہ نے عالم دین کو بنایا۔ ایک بہت اہم بات ہے، لوگ اسلام کو برا بھلا کہنا چاہیں گے نا، نہیں کہہ سکتے، پریشر ہے، تو اسلام پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو معاشرے میں کم کر دیں گے تو ان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ جب کہنے والے کی ویلیو کم ہو جائے تو قول کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ آج جب ہی ہم دیکھیں معاشرے کے اندر اسلام سے زیادہ معاذ اللہ جو دشمن ہیں وہ اسلام پھیلانے والوں کو برا کہتے ہیں، اور آگے اللہ کے نیک بندے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ جبھی آج کم و بیش 1400 سے زیادہ سال گزر گئے ہیں، آج بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے چرچے ہیں۔ اور یہ فائدہ کیا؟ سفیان بن عیینہ نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ بندہ اگر واقعتاً عبرت حاصل کرنا چاہے، وہ اچھی نظر رکھنے والا ہو، وہ باقاعدہ سے سمجھ سکتا ہے معاذ اللہ جو دشمن طاقت ہے وہ کیا کرتی ہے۔ معاذ اللہ کے اولیاء، پھر معاذ اللہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو دل سے کم کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ معاذ اللہ دین اسلام سے دوری۔ تو اللہ نے اس اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا محافظ جن کو فرمایا وہ علماء کرام ہیں۔ جبھی حضور نے فرمایا میری ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والی کی فضیلت حضور نے فرمایا عابد پر ایسی ہے جیسے حضور نے فرمایا میری فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ حضور کا مقام کتنا عرفہ والا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی برکت سے حضور کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور ایک امت کے ادنا شخص کا جو مرتبہ ہے کتنا ڈیفرنس ہے۔ حضور نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اور یہ کب حاصل ہوگی؟ جب علم پہ عمل کرے گا، اور عمل کب ہوگا؟ جب وہ درجات کے اندر پڑھے گا، اور ساتھ میں حضور نے فرمایا محبت کرنے والے بنو۔ بندہ محبت کرتا ہے نا تو سب سے محبت کا یہ ہے کہ سامنے والے کو ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں سرپرست کرام موجود ہیں، ایک دنیاوی مثال ہے، کتنی بھی زرخیز زمین ہو وہاں زمین میں آپ بیج ڈالیں گے، قد آور درخت سیدھا جبھی بنے گا کہ اس کی زرخیزی کے باوجود کوئی نہ کوئی نگران ہو، کوئی نہ کوئی محافظ ہو، چلنے والی ہواؤں سے اس کو بچا سکے۔ آپ کے بچے کی صحبت دیکھیں، صحبت کیسی ہے، ماحول کیسا ہے۔ آپ اپنے بچے کو دیکھیں، پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ آپ چاہتے ہیں کل بروز قیامت آپ کا بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر، ساتھ ہی ساتھ جس کو چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے علم کی دولت سے آراستہ ہونے کے لیے تعاون کرنا پڑے گا۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ اپنے طالب علم پہ نظر رکھیں گے، استاد سے رہنمائی لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ میرا بچہ پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ یہ مشقت کا پیریڈ جب گزر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی وہ خاص مرتبہ آپ کی اولاد کو عطا فرمائے گا جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی فلاح و کامرانی کا سبب بنے گا۔ امیر اہل سنت نے تربیت پر زور دیا،
آج عقائد کی حفاظت و ہر صحابی نبی جنتی کا ہمیں یہ نعرہ دیا کہ جب بچے کے گھٹی میں شامل ہو جائے گا تو وہ پھر ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گا۔